أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ بآواز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں ایمان والا بنایا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیا۔ اللہم صلی علی اہل ایمان سے ہو جانا یہ اللہ کی دی ہوئی سب سے بڑی نعمت ہے۔ جو طلب کرنے پر، خواہش کرنے پر، ارادہ کرنے پر، آرزو کرنے پر مل جانا ضروری نہیں ہے۔ اللہ اگر رحم فرمائے اور اپنے فضل و رحمت سے عطا فرمائے تو یہ اللہ کی سب سے بڑی مہربانی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شان و عظمت کے بیان کو اس قدر اجاگر فرمایا، اس قدر واضح فرمایا کہ قیامت تک کے ہر آیت کے معانی و مطالب کے سمندر میں آدمی غوطہ لگاتا رہے اور گہرائی میں وہ علم و حکمت کے، شان و شوکت کے جواہر تلاش کرتا رہے تو اسے زندگی بھر ایک ایسا انوکھا جوہر ملے گا کہ جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں کیا جا سکے گا، اور گزشتہ جو سابق میں اس نے حاصل کیا اس سے کہیں زیادہ، اس سے کہیں بڑھ کر کے اس کے علم میں اضافہ کرنے والا اور رسول اللہ کی محبت سے آشنا کرنے والا علم، ادراک، ہوش عطا ہوتا ہے۔ اللہ کا کلام قیامت تک کے لیے، ہدایت پانے والوں کے لیے رحمت، برکت، نعمت کا سبب ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرمایا کہ
اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ یاد فرمائیں جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا، جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ فرمایا کیوں تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا باری ذمہ لیا؟ سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں آپ تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ یہ اللہ رب العزت کا درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بیان قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا، نبیوں سے عہد کیا لیا گیا، وعدہ کیا لیا گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمہارے درمیان بھیجا جائے گا، یعنی اے میرے پیغمبروں سنو، میں تمہیں جو کتاب دے رہا ہوں، میں جو تمہیں علم و حکمت دینے والا ہوں، جو تمہیں پیغمبری نبوت عطا فرمانے والا ہوں، یہ ساری چیزیں تمہیں دینے والا ہوں، تو اس دینے کا کیا مقصد ہے کہ جان لو کہ تمہارے درمیان ایک میرے رسول آنے والے ہیں، اگر وہ تمہارے پاس تشریف لائیں، اگر وہ تمہارے درمیان تشریف لائیں تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ وہ تمہاری کتابوں کی تصدیق کریں گے۔ کس شان سے بھیجا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو؟ کہ صرف پیغمبر بنا کر کے نہیں بھیجا جائے گا، بلکہ دوسرے جو پیغمبر ہیں، جو دوسرے پیغمبروں کو جو کتابیں دی گئی ہیں، ان کتابوں کی تصدیق بھی فرمائیں گے، ان پیغمبروں کی تصدیق بھی فرمائیں گے۔ تو اب یہ پیغمبروں کی ذمہ داری ہو جائے گی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، اور پھر فرمایا کہ ان کی ضرور مدد کرنا ہوگا اور ان پر ضرور ایمان لانا ہوگا۔ اور تم کیا اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ اللہ فرماتا کیا تم میرے اس بیان کا ذمہ اٹھاتے ہو، اقرار کا بھاری ذمہ لیتے ہو؟ اللہ رب العزت کا یہ اقرار کا سوال فرمانا تھا۔ تمام پیغمبروں نے کہا قالو، تمام پیغمبروں نے کہا، یعنی ابھی عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے انہیں رکھا ہوا ہے، اور عالم ارواح میں ان سے وعدہ لیا جا رہا ہے اور فرمایا جا رہا ہے کہ اے میرے پیغمبروں سنو کہ صرف محض میں تمہیں پیغمبر بنا کے بھیج دے رہا ہوں، تمہیں بھیج دیا گیا ہے، یہی ہے، اتنا ہی ہے، ایسا نہیں ہے، اور بھی ایک ذمہ ہے۔ میں تمہارے درمیان ایک ایسے رسول کو بھیجوں گا جو تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کریں گے اور تمہاری بھی تصدیق فرمائیں گے، جو کچھ تمہیں عطا کیا گیا ہے ان تمام عطا کیے جانے والی چیزوں کی تصدیق فرمائیں گے۔ اگر وہ تمہارے زمانے میں سے کسی کے زمانے میں بظاہر تشریف لے آئیں تو تمہارے لیے کیا ہے، میرا ذمہ کیا ہے تمہارے اوپر، تمہیں کرنا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور تمہارے لیے ضروری ہے تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اس نبی پر ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو ان کے سامنے بیان فرمایا۔ ہم اہل سنت اس سے جو دلیل لیتے ہیں
وہ دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے وعدہ لیا، نبیوں کی روحوں سے وعدہ لیا کہ تمہارے درمیان میں میرے پیغمبر کو بھیجنے والا ہوں۔ میرے پیغمبر یعنی میرے مخصوص، میرے خاص، میرے محبوب کو جنہیں میں رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجنے والا ہوں۔ جب وہ اگر تم میں سے کسی کے زمانے میں بھیج بھی دوں تو تمہارے لیے ضروری کیا ہوگا؟ وہ آئیں گے تو شان والے بن کر کے آئیں گے، تمہاری کتاب کی تصدیق کرتے ہوئے آئیں گے، تمہارے رسالت و نبوت کی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ اور پھر تم پر کیا ذمہ ہوگا، تمہاری کیا ذمہ داری ہوگی کہ تم اس نبی پر ایمان لانا ہوگا اور ان کی مدد تمہیں کرنا ہوگا۔ کیا تم یہ میرا وعدہ کرتے ہو مجھ سے، یا کیا تم یہ میرا ذمہ اٹھاتے ہو؟ جو میرا بھاری ذمہ تم پر رکھا گیا اس پر تم عمل کرتے ہو؟ تمام پیغمبروں کی روحوں نے یہ برملا ارشاد کیا، عرض کیا رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کہ اے پروردگار بے شک ہم اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب تم ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں تم پر تم لوگوں کے ساتھ میں گواہ ہو جاؤں گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان فرمایا اور آپ کے مقام و مرتبے کو بیان فرمایا، اور ارواح انبیاء پیغمبروں کی روحوں کو اس پر گواہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور ان پر خود بھی گواہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ بات کیا ہے کہ میں تمہارے درمیان میں ایک ایسے پیغمبر کو بھیجوں گا جو تمہاری تصدیق کرنے والا ہوگا اور تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اب اس کی تفسیر میں علامہ ابو الحسن قابسی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، استخص اللہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بفضل لم يؤتيه غيره أبانه به وهو ما ذكره في هذه الآية۔ قال المفسرون أخذ الله الميثاق بالوحي فلم يبعث نبيا إلا ذكر له محمدا ونعته وأخذ عليه ميثاقه إن أدركه ليؤمنن به۔ یہ تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ایک ایسے خاص فضل و مقام کو وابستہ فرمایا کہ آپ کے علاوہ کسی دوسرے کو وہ مقام حاصل نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام تک کے 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں کو جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، ان تمام پیغمبروں کی ارواح مقدسہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع فرمایا۔ جمع فرمانے کے بعد ان پر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام مخصوص کو اجاگر فرمایا۔ سب سے پہلے پتہ کیا چلتا ہے کہ سرکار کے بھیجے جانے کا، سرکار کے پیدا کیے جانے کا ذکر کرنے والا کون ہے؟ رب ذوالجلال ہے۔ محفل سجانے والا کون ہے؟ رب ذوالجلال ہے۔ محفل میں جمع ہونے والے کون ہیں؟ کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کی ارواح مقدسہ۔ یعنی سب سے پہلا جلسہ رسول اللہ کی شان کا جو مقرر کیا گیا، محفل جو منائی گئی ہے، وہ اللہ اس محفل کا انعقاد کرنے والا ہے، اور اللہ کے تمام پیغمبر اس محفل میں شامل ہونے والے ہیں۔ یہ شان کسی اور کو عطا نہیں ہوئی۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا ہے ابو البشر بنا کر کے۔ تمام پیغمبروں کی روحوں سے یہ وعدہ نہیں لیا کہ میں تمہارے درمیان ابو البشر بنا کے حضرت آدم کو بھیجنے والا ہوں۔ حضرت شیس علیہ السلام کا وعدہ نہیں لیا گیا، حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کا وعدہ نہیں لیا گیا۔ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کی شان وہ ہے کہ وہ تمام دنیا کو اللہ تعالیٰ نے غرق فرما دیا سوائے ان کی کشتی کے اور اس کشتی میں سوار لوگوں کے، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرق کر دیا، فنا کر دیا۔ دوبارہ انسانی زندگی پھر اگر قائم ہوئی ہے دنیا پر تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار تھے انہی کے صدقے میں دنیا میں پھر سے ایک زندگی انسانی قائم ہوئی ہے۔
اللہ رب العزت نے ان کا بھی وہ مقام بخشا ہے، مگر یہ نہیں فرمایا گیا کہ ان کو جب بھیجوں گا تو تمہیں ان کا اقرار کرنا ہے، یعنی ان پر ایمان لانا ہے، ان کی مدد کرنا ہے، یہ نہیں فرمایا گیا۔ حضرت نوح ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا گیا، ان کے متعلق سے نہیں پوچھا گیا اور وعدہ نہیں لیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، ان کے متعلق سے نہیں پوچھا گیا، ان کے متعلق سے وعدہ نہیں لیا گیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے، حضرت زکریا علیہ السلام ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی ذوات مبارکہ ہیں، ان تمام کے الگ الگ مقامات، الگ الگ خصائص، الگ الگ مرتبے ہیں، باوجود اس کے کہ اس میں سے ہر ایک اپنی جگہ پر بہت عظیم مرتبہ رکھنے والا ہے، اور پھر ان میں اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے، اور وہ فضیلت کے ساتھ ساتھ اس آیت سے یہ بات اجاگر ہوتی ہے اللہ نے جو شان رسول اللہ کو بخشی ہے کسی اور کو عطا نہیں فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اسی چیز کی طرف ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو ایسے خاص فرمایا کہ کسی اور کو وہ شان و عظمت عطا نہیں فرمائی گئی۔ یہ حضرت علامہ ابو الحسن قابسی علیہ رحمت و رضوان اس کی تفسیر میں یہی فرماتے، استخص اللہ تعالی محمدً بفضل لم یؤتہ غیرہ ابانہ بہ، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ایسا خاص مقام، ایک ایسی خاص فضیلت عطا فرمائی، ایک ایسی خاص نعمت و رحمت کا مقام عطا فرمایا کہ آپ کے علاوہ کسی اور کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا ہی نہیں فرمایا، وہ فضل و شان کسی اور کو عطا ہی نہیں فرمایا۔ اور اللہ نے واضح فرما دیا اس مقام کو، دنیا کے سامنے اجاگر فرما دیا کہ اے لوگوں سنو، قرآن تو تمہارے پاس میرے پیغمبر میرے محبوب کو بھیجے جانے کے بعد اتر رہا ہے، مگر قرآن کو ان پر اتارنے سے پہلے میں نے ان کے مقام و مرتبہ کا وعدہ دنیا والوں میں بھیجے جانے والوں سے لے لیا ہے، یعنی پیغمبروں سے میں نے ان کا وعدہ لے لیا ہے، ارواح پیغمبروں سے وعدہ لے لیا گیا ہے۔ پتہ کیا چلتا ہے کہ شان والا رب ہے جو شان والے نبی کی امتی ہم کو بنایا ہے، اور پیغمبروں میں جو شان والا پیغمبر خدا نے بنایا ہے وہ محمد عربی نبی آخر الزمان خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات، اور آپ کو آخری نبی بنایا، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا ہوگا ہی نہیں، ہوگا ہی نہیں۔ یہ ہمارا اسلام کا بنیادی عقیدہ، اس عقیدے سے جو پھرتا ہے وہ دین سے دور اور کفر و ارتداد کے منزل میں بھٹک جاتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلنے کا وہ حقدار بن جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کے درمیان ہمارے نبی کی شان کو اجاگر فرمایا اور بیان فرما دیا، جان لو وہ آئیں گے تو کیسے آئیں گے؟ تمہاری تصدیق کرنے والے بن کر کے آئیں گے، یعنی تم سچے ہو اس کا بیان سناتے ہوئے آئیں گے، تم پر جو کتابیں اتاری گئی ہیں وہ کتابیں سچی ہیں اس کی تصدیق کرتے ہوئے آئیں گے، اور تم پر کیا ذمہ داری ہوگی؟ ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنے والے ہونا۔ سوچے شان کیسی ہے، نبی وہ ہوتا ہے کہ عام مخلوق ان پر ایمان لاتی ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے قوم کی طرف، اب اس قوم پر کیا ذمہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تو جنت کی حقدار بنے گی۔ ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، ہارون علیہ السلام کو بھیجا گیا، ان پر وہ قوم اگر ایمان لاتی ہے تو جنت کی حقدار بنے گی، اللہ کی رحمت کی حقدار بنے گی، ورنہ جہنم میں اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا گیا، ان پر وہ قوم ایمان لاتی ہے جس قوم کی طرف انہیں بھیجا گیا ہے تو وہ ایمان والے ہوں گے اور ہمیشہ جنت میں آپ کو جنت میں بھیجا جائے گا جو ان پر ایمان لائیں گے، جو ان پر ایمان نہیں لائیں گے ان کو جنت میں نہیں بھیجا جائے گا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، جنت کے حقدار ہونے کے لیے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا
اور اس کے بھیجے ہوئے پیغمبروں پر ایمان لانا اور اس کی اتاری ہوئی کتابوں پر ایمان لانا، جو احکام جو باتیں اس نے بتائی ہیں ان تمام باتوں کے سچ ہونے پر ایمان رکھنا، مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا اور پھر سوال جواب ہونا، جنت و دوزخ کا فیصلہ ہونا، مومن کے لیے جنت، کافر و مرتد کے لیے جہنم ہونا، یہ سب کا حق ہونا، یہ ایمان رکھنا، یہ ایمان والے کے لیے جنتی ہونے کی ضمانت ہے۔ اور اگر یہاں وہ کمی کر دیتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ مگر یہاں شان دیکھیں، قوم ان کا کلمہ پڑھ کے ان پر ایمان لا کر کے مومن ہو رہی ہے، مگر پیغمبروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تمہیں جو کتاب دی جا رہی ہے، تمہیں جو نبوت و حکمت جو نعمت دی جا رہی ہے، یہ تم میں جو یہ نعمتوں کو عطا کیا جا رہا ہے، تو اس کے لیے اس کا تمہیں حق ادا کرنا کیا ہے؟ میرے محبوب پر ایمان لانا ہے، ان کی مدد کرنے والے ہونا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ پیغمبروں کے پیغمبر ہمارے پیغمبر رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اب یہ امام ابو الحسن القابسی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ان کے تمام مقام عظیم کا، فضل خاص کا واضح طور پر بیان فرما دیا۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام سے وحی کے ذریعے وعدہ لیا ہے، یعنی جب بھی وہ دنیا میں بھیجے گئے اس وقت پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ لیا وحی کے ذریعے، اور فرماتے فلم یبعث نبیا الا ذکر له محمدا ونعته واخذ علیہ میثاقہ ان ادرکہ لیؤمنن بہ۔ فرماتے ہیں کوئی نبی ایسا مبعوث نہیں ہوا، کسی نبی کو جو نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہے وہ اس وعدے سے ہٹا ہوا ہے، یعنی وہ اس وعدہ ان سے یہ وعدہ ان سے نہیں لیا گیا، ایسا نہیں ہے۔ ہر نبی سے یہ وعدہ لیا ہی گیا ہے، اس وعدے کے بغیر کسی نبی کو چھوڑا نہیں گیا ہے۔ ہر نبی سے رسول اللہ پر ایمان لانے اور ان کی مدد کرنے کا وعدہ لیا گیا، عالم ارواح میں بھی لیا گیا، اور جب انہیں دنیا میں بھیجا گیا اس وقت پر بھی ان سے وعدہ لیا گیا کہ اگر تمہارے زمانے میں میرے محبوب نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے تو تم پر یہ ضروری ہے کہ ان پر ایمان لاؤ اور ان کی مدد کرنے والے ہو جاؤ۔ پتہ کیا چاہتا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ جس پیغمبر پر جو کتاب کو اللہ نے نازل فرمایا ہے وہ پیغمبر کی وہ کتاب کے احکام اب منسوخ ہو جائیں گے، رسول اللہ پر جو احکام اتارے جائیں گے وہی احکام پر عمل کیا جائے گا۔ جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام جانے پر ان کی قوموں میں اس پر عمل کرنا ضروری تھا، مگر جب اللہ نے ہمارے نبی کو بھیجا اور آپ پر قرآن اتار دیا تو اب اس کا یہ مطلب ہوا کہ اب دنیا میں کہیں پر بھی اگر عمل کے میدان میں اگر دین کی تعلیم لینا ہے، دین کے طریقے پر چلنا ہے تو قرآن کے احکام ہی پر اسے عمل کرنا ہے، اب دوسری کتاب پر وہ عمل نہیں کر سکتا۔ ہاں، ہمیں تمام پیغمبروں پر نازل کی ہوئی کتابوں پر نازل کیے جانے پر اور وہ حق ہونے پر ایمان لانا ہے۔ ہم ایمان لاتے ہیں کہ ہر پیغمبر پر جو اللہ نے کتاب نازل فرمائی وہ نازل فرمانا بھی حق ہے، وہ اللہ کی کتاب ہونا بھی حق ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، یہ ہم اس پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ جب عمل کی بات آ جائے گی تو وہ بے شک کتابیں اللہ نے پیغمبروں پر اتاری ہیں، مگر قرآن کے اترنے کے بعد اب کسی اور کتاب پر عمل نہیں ہوگا بلکہ قرآن ہی پر عمل کیا جانا ہے۔ خواہ وہ کسی زمانے کے پیغمبر کے زمانے میں اگر سرکار کو بھیج دیا گیا ہوتا تب بھی یہی طریقہ ہے اور آج بھی یہی طریقہ ہے، قیامت تک کے یہی ضابطہ ہے کہ قرآن پر، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہوئی کتاب پر ہی عمل کیا جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا گیا اور پھر فرماتے وقیلا ان یبینہ لقومہ ویأخذ میثاقہم ان یبینوہ لمن بعدہم۔ فرماتے ہیں کہ پیغمبروں سے ایک اور وعدہ لیا جاتا تھا، اپنی قوم کے سامنے یہ بیان کر دو۔ کیا کرنا ہے؟ اپنی قوم کے سامنے بیان کر دو کہ ایک پیغمبر اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ وہ آنے والے ہیں، یعنی وہ پیدا کیے جانے والے ہیں۔
دنیا میں بھیجے جانے والے ہیں، وہ آنے والے ہیں، وہ ضرور آئیں گے۔ اگر وہ ہمارے زمانے میں آ جائیں یا میرے جانے کے بعد آ جائیں، وہ جب بھی آئیں تم پر لازم ہے کہ ان پر ایمان لاؤ اور ان کی اقتداء کرو۔ سبحان اللہ۔ اب پتہ کیا چلتا ہے کہ ہر پیغمبر کے زمانے میں مصطفیٰ کا میلاد ہوتا رہا۔ سبحان اللہ۔ ہر پیغمبر کے زمانے میں مصطفیٰ کا میلاد ہوتا رہا۔ ہر پیغمبر کے زمانے میں مصطفیٰ کے آنے کا بیان ہوتا رہا۔ ہر پیغمبر کے زمانے میں مصطفیٰ کی شان بیان ہوتی رہی۔ ہر پیغمبر کے زمانے میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی عظمت اور ان کی حمایت اور ان کے دامن سے وابستہ رہنے کی تلقین ہوتی رہی۔ جو کام پیغمبروں نے اپنے زمانے میں کیا ہے، آج ہم اہل سنت آج کے زمانے میں وہی کام بتاتے دہراتے چلے جاتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ پیغمبروں نے کہا کہ نبی آنے والے ہیں، ہم کہتے ہیں نبی آ چکے ہیں، آ چکے ہیں، آ چکے۔ نبی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، لم يبعث اللہ نبیا من آدم فمن بعدہ الا اخذ علیہ العہد فی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لئن بعث وهو حی لیؤمنن به ولینصرنہ وَيَأْخُذَ الْعَهْدَ بِذَلِكَ عَلَىٰ قَوْمِهِ۔ اب یہ حضرت مولا علی روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت کیا بتاتی ہے؟ یعنی حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو اللہ نے کیسے بیان فرمایا۔ یہ آیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی، یہ قرآن کی آیت ہے۔ آج جو میلاد کا انکار کرنے والے ہیں وہ لوگ بھی اپنی عقل و فکر پر توجہ کریں کہ ہم کس کے ذکر کو روک رہے ہیں، کس کی بیان شان سے ہم رخ کو پھیر رہے ہیں، اور کس کی شان کے سننے سے ہم اپنے مسلمانوں کو روک رہے ہیں۔ وہ خود بھی سوچے کہ کتنی بڑی غفلت میں وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر رسول اللہ کا ذکر کرنا، ان کے ذکر کے لیے محفل سجانا، اور ان کے آنے کا یا ان کی آمد کا یا آنے کے وقت کا جو معاملہ ہے، جو واقعہ ہے، جو شان ہے، جو ان کا پیغام ہے، جو ان کی تعلیم ہے، اس کو سننا سنانا اگر غلط ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی یہ اپنا عمل ہم تک کے بیان کیوں فرماتا، ہم تک کے یہ چیز پہنچاتا ہی کیوں؟ اللہ نے بیان فرمایا نبی سے، اور نبی آپ یاد کرو جب ہم نے وعدہ لیا پیغمبروں سے، سبحان اللہ، اے نبی آپ یاد کرو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ قرآن کے اترنے سے پہلے ذکر ہو چکا ہے، اور وہ ذکر جو ہو چکا ہے اس کا بیان قرآن میں اللہ فرما رہا ہے۔ پتہ کیا چلتا ہے قرآن کب اترا؟ جب اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لائے اور انہیں مبعوث کیا گیا، اعلان ہوا 40 سال کی زندگی جب آپ کی گزر گئی تو 40 سال پر آپ پر وحی، 40 سال کے بعد وحی نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو پہلا جو قرآن، جو احکام، کتاب اللہ کی اترنا سلسلہ جو شروع ہوا 40 سال کی زندگی کے بعد سے سلسلہ شروع ہوا۔ تو یہ سلسلہ شروع ہونے کے بعد 23 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا، 23 سال تک قرآن تھوڑا تھوڑا اترتا رہا۔ اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے پہلے ہی پیغمبروں سے وعدہ لیا ہے۔ کیا بات کا وعدہ لیا؟ کہ تمہارے پاس میں ایسے کو بھیجوں گا جو تمہاری تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ اور پھر رسول اللہ کو بھی فرما رہا ہے نبی آپ بھی یاد کرو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی خوب معلوم ہے کہ نبی کی شان وہ ہے کہ جو عالم ارواح میں جو معاملات ہوئے اسے بھی جانتا ہے، اور دنیا میں بھیجے جانے والے معاملات کو بھی جانتا ہے، اور پھر قیامت تک کے ہونے والے معاملات کو نبی جانتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ توجہ دلا رہا ہے اور ہمیں بتا رہا ہے کہ نبی کو عام انسان سمجھنے کی غلطی مت کرنا۔
نبی بے شک انسان ہے مگر ایسا ہے کہ ان کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ ان کی شان کو اللہ نے بڑی عظمت والی الگ نرالی شان بنایا، وہ شان کا سمجھ لینا ہی ہمارے لیے ایمان کی ضمانت ہے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر کے آپ کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے، کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا کہ جس سے وعدہ نہ لیا گیا ہو، بلکہ ہر آنے والے پیغمبر سے وعدہ لیا جاتا رہا۔ کس کے بارے میں وعدہ لیا جاتا رہا؟ رسول اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وعدہ لیا جاتا رہا کہ تمہارے زمانے میں اگر میرے رسول کو بھیج دوں گا تو تمہارا ذمہ یہ ہوگا، اگر تم زندہ رہو گے اس وقت پر، یعنی دنیا کی زندگی اگر تم پا رہے ہوگے۔ یاد رہے کہ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، موت تو ایک لمحے کے لیے آنی ہوتی ہے، وہ اپنی قبروں میں زندگی گزارتے ہیں۔ وہ حیات برزخیہ بڑی اعلیٰ و ارفع حیات ہے کہ جس کا ہم ادراک و شعور نہیں رکھ سکتے ہیں، بلکہ ہمارا عقیدہ تو یہی ہے کہ جیسے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں شان و شوکت کے ساتھ رکھا ہے، اسی طریقے کی زندگی اللہ تعالیٰ نے انہیں قبر میں عطا فرمائی ہے۔ ان کی شان ہی نرالی ہے، ان کا مقام ہی بہت نرالا ہے۔ یہاں پر مراد یہ ہے کہ زندہ سے مراد یہ ہے کہ وہ تو زندہ ہی ہے، مگر یہاں مراد یہ ہے کہ جب تک کہ دنیا کی جو زندگی ہے، اس زندگی میں، آپ کی دنیا کی زندگی میں اگر میرے رسول تمہارے درمیان تشریف لائیں تو تمہارا کیا ذمہ ہوگا؟ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ وَلَيَنْصُرَنَّهُ۔ اس پیغمبر پر وعدہ لیا گیا ہے، ضروری ہے کہ اس نبی پر ایمان لائے۔ کس پر؟ محمد الرسول اللہ پر ایمان لائے اور ان کی مدد کرنے والے ہو جائیں۔ اور یہی عہد، یہی وعدہ اس نبی نے، اس زمانے کے پیغمبر نے ہر پیغمبر کو لینا ہے ان کی قوم سے کہ اگر میرے زمانے میں بھی وہ نبی آ جائیں، میرے بعد بھی وہ نبی آ جائیں، تم جب تک کہ زندہ ہو، ایمان والے جو مجھ پر ایمان لائے ہو، جب تک کہ زندہ ہو، اگر تمہارے زمانے میں وہ نبی آ جائیں تو تم پر بھی ضروری ہے کہ ان پر ایمان لائیں اور ان کی مدد کرنے والے ہو جائیں۔ پتہ کیا چلتا ہے؟ میلاد تو آج ہم رسول اللہ کے پیدا ہونے کے بعد کر رہے ہیں۔ میلاد کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ سرکار کے پیدا کیے جانے کا ذکر کرنا، سرکار کے دنیا میں بھیجے جانے کا ذکر کرنا، سرکار کے دنیا میں تشریف لانے کا ذکر کرنا۔ اگر یہ بدعت و حرام ہے تو پھر قرآن میں اللہ نے کیوں ارشاد فرمایا ہے؟ قرآن میں اللہ نے یہ شان کیوں بیان فرمایا ہے؟ اور تو اور اللہ نے قرآن کے نازل کرنے سے پہلے، محمد عربی پر نازل کرنے سے پہلے ہی محفل کو سجایا اور پہلے ہی پیغمبروں سے وعدہ لیا، اور ہر زمانے کے پیغمبر میں جب انہیں دنیا میں بھیجا گیا ان سے وعدہ لیا جاتا رہا، ان کی قوم سے وعدہ لیا جاتا رہا۔ گویا کہ یہ بتایا جا رہا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک کے ہر پیغمبر کے زمانے میں اگر کسی نبی کے دنیا میں تشریف لانے کا ذکر کیا گیا ہے تو وہ رسول اللہ کا ذکر کیا گیا ہے، جو بغیر رکے ہوئے کیا جانے والا ذکر ہے۔ پتہ کیا چلتا ہے کہ ہم عشق و محبت کی نگاہ سے دیکھیں تو کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں جب سے انسان کو بھیجا گیا ہے اس وقت سے لے کر کے رسول اللہ کے آنے تک کے ہر زمانے میں ہر پیغمبر نے رسول اللہ کے آنے کا میلاد ہی منایا، بیان ہی کیا ہے، میلاد کا ذکر ہی کیا ہے، یعنی رسول اللہ بھیجے جانے والے، بھیجے جانے والے۔ صرف فرق یہ ہے کہ وہ آنے والے ہیں کہتے تھے، ہم کہتے ہیں آ چکے، اتنا ہی فرق ہے۔ میلاد انہی کا ہے، ذکر انہی کا ہے، بھیجا جانا انہی کو ہے اور انہی کے بھیجے جانے کا بیان ہوا ہے۔ اور قرآن نے، اللہ نے یہ بیان فرما دیا کہ اللہ نے پیغمبروں سے یہ وعدہ لیا ہے کہ تمہیں ان کی آمد پر ان کی اتباع اور ان پر ایمان اور ان کی مدد کرنا تم پر ضروری ہو گیا۔ یہ اللہ کا فرمان ہمیں بتاتا ہے کہ میلاد کا منانا، رسول اللہ کی عظمت کا اور ان کی شان و شوکت کا ذکر کرنا اور ان پر ایمان لانے کے عظمت والے مقام کا بیان کرنا، یہ تنہا ہمارا کا، ہم نے تو قرآن سے سیکھا ہے، ہم نے تو رسول اللہ کے فرمان سے سیکھا ہے، حدیث رسول سے سیکھا ہے، قرآن ہم نے تو قرآن سے سیکھا ہے۔ نبی کی شان کو ہم نے کہاں سے جانا ہے؟ کیا ہم اپنے گھر سے نبی کی شان کو جان سکتے؟
کہ ہماری اوقات ہے کہ ہم نبی کی شان کو جانیں؟ ہماری اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم نبی کی شان کو جانیں۔ ہماری تو اتنی ہی اوقات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول جو بتا دیں اسے مان لیں اور اس پر ایمان لائیں۔ یہی ہماری اوقات ہے، یہی ہماری شان ہے سب سے بڑی، کہ ہم ایمان والے ہو جائیں۔ ایمان والے ہونا یہ ہمارے لیے سب سے بڑی شان ہے۔ مگر نبی کی شان وہ ہے کہ ان کو مانے تو ایمان والے بنے، نہ مانے تو بے ایمان ہو جائیں۔ اللہ نے ان کی شان کو عرفہ و اعلیٰ رکھا ہے، ان کے مقام کو بلند و بالا رکھا ہے، ایسا بلند و بالا رکھا ہے کہ تمام پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام کو بلند و بالا فرمایا۔ قرآن نے ہمیں بتایا کہ نبی کا مرتبہ کیا ہے۔ قرآن نے ہمیں بتایا کہ نبی کے بھیجے جانے کا ذکر نبی کے پیدا کیے جانے سے ہزاروں سال پہلے سے ہوتا رہا، یعنی دنیا میں بھیجے جانے کے ہزاروں سال پہلے سے نبی کا ذکر ہوتا آ رہا ہے۔ پتہ کیا چلتا ہے؟ میلاد آج کا نیا کام بدعت نہیں ہے، یہ ہزاروں سال پرانا وہ کام ہے جو ہر زمانے کے پیغمبر نے اس پر عمل کیا ہے اور بتا دیا ہے کہ اے لوگو، رسول اللہ کا ذکر کرنے والے، ان کی آمد کا ذکر کرنے والے، ان کے دنیا میں تشریف لانے کا ذکر کرنے والے یہ ایمان والے ہی ہوتے ہیں، بے ایمان کر نہیں سکتے۔ اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا، ہم ذکر کرتے۔ اب وہ جانیں کہ جن کو اس چیز سے تکلیف ہے کہ وہ کس طبقے میں کھڑے ہیں، ان کا مقام کہاں ہے، وہ کہاں ہیں، وہ سوچ لیں تو سمجھ میں بات آ جائے۔ اب اگر وہ بولتے ہیں کہ بھئی اس طریقے سے خاص ذکر کرنا، دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے تو ہمارے لیے محفل سجانے کے راستے نکھرتے جا رہے ہیں، آسان ہوتے جا رہے ہیں۔ مگر اس زمانے کا بھی ایک حال تھا کہ 70,000 کا مجمع ہوتا تھا، ایک اللہ والا خدا کی تکبیر بیان کرتا تھا تو 70,000 کا مجمع سماعت کر لیتا تھا۔ اس زمانے کے سننے والے کان بھی عرفہ والا اللہ نے عطا فرمایا تھا، اور زمانے کی زبان کو بھی اللہ تعالیٰ نے عرفہ والا بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عرفہ والا مقام انہیں عطا فرمایا تھا، ان کی زبان و آواز کو اللہ تعالیٰ نے عظمت عطا فرمائی تھی۔ جب وہ بیان فرماتے ہیں، جیسا کہ پیران پیر کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بیان فرماتے ہیں تو آپ کا بیان بیک وقت 70,000 کا مجمع سماعت کیا کرتا تھا، اور وہ 70,000 کا مجمع جو 70,000واں آخری انسان ہے وہ بھی اسی طریقے سے سنتا تھا جو پہلی صف میں بیٹھا ہوا انسان سنا کرتا تھا۔ تو اس زمانے میں مائک ہی نہیں تھا۔ آج مائک ہے، ہم مائک میں ذکر کر رہے ہیں، تو کیا مائک کا استعمال کرنا گناہ ہو گیا؟ مائک کا استعمال اگر آپ گانا گانے کے لیے کر رہے ہیں، ناچنے کی بات اور دوسرے حرام باتوں کے لیے کر رہے ہیں تو غلط ہو سکتا ہے، مگر وہی بات جو اللہ نے قرآن میں فرمایا اس کا ذکر کر رہے ہیں تو غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ وہی بات جو اللہ نے پیغمبروں سے بلوایا اسی کا ذکر کیا جائے تو حرام کیسے ہو سکتا ہے؟ وہی بات جو اللہ نے پیغمبروں سے وعدہ لے کر کے واضح فرمایا اسی بات کا بیان آج غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ غلط ہوگا معاذ اللہ تو پھر مسجد و محراب میں جو قرآن کو سنایا جا رہا ہے، قرآن کی آیتوں کا پڑھنا جانا بھی معاذ اللہ پڑھا جانا بھی غلط ہو جانا چاہیے۔ خدا نخواستہ ایسا ہمارا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا عقیدہ تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو قیامت تک کے لیے ہدایت کا روشن چراغ بنایا ہے، جو ہدایت چاہتا ہے وہ ہدایت پا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوث، سرکار کی آمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یہ آیت ہمیں بتائی، اس کا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان سے ادراک ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی شان اس کے پیغمبر کو عطا فرمائی ہے۔ یہ شان والے نبی کی شان کی بات ہے، یہ ہمارے اور آپ کی تمہاری بات نہیں ہے، یہ عام انسان کی بات نہیں ہے، یہ عام انسان کی بات نہیں ہے، یہ دنیا کے کسی ایسے ویسے انسان کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بات تو ان کی ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے شان والا بنایا ہے، اور انہی کے لیے سب کچھ اللہ نے پیدا فرمایا۔ جو کچھ اللہ نے پیدا فرمایا انہی کے لیے پیدا فرمایا،
اور ان کو اس لیے پیدا فرمایا کہ خدا کی معرفت کو بتایا جا سکے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں اسی طریقے سے اس آیت مبارکہ کے فضل میں حضرت امام السدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی وہی بیان فرمایا، اور اسی طریقے سے دوسری آیت کی طرف علامہ قاضی ایاز علیہ رحمۃ و رضوان نے توجہ کی اور ارشاد فرمایا، وہ فرمان کیا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بیان فرماتا ہے، واضح طور پر اعلان فرماتا ہے، اور اے محبوب آپ یاد کرو، اور اے محبوب آپ یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا۔ سبحان اللہ۔ ایک جگہ ذکر نہیں ہے، کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیے جانے کا ذکر فرمایا، ایک جگہ پر ذکر کر کے چھوڑ دیا گیا ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے کئی جگہوں پر ذکر فرمایا، اور کئی جگہوں پر ذکر فرمانا یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایک جگہ کا ذکر کافی تھا، مگر بار بار ذکر کر کے اللہ نے یہ بتایا کہ میرے نبی کا بھیجا جانا، میرے نبی کا تشریف لانا، میرے نبی کی آمد ہونا، یہ ایسی شان والی بات ہے کہ ایک بار بتا کے نہیں چھوڑا جانا چاہیے، بلکہ بار بار اس کا بیان ہونا چاہیے، بار بار اس کا بیان ہونا ہے، بار بار اس شان کا بیان ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شان کا اظہار فرمایا اور ارشاد فرمایا قرآن مجید میں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور اے محبوب یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا اور تم سے بھی عہد لیا، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے، اور ہم نے ان سے بہت مضبوط عہد لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا عہد لیا تھا، کیا وعدہ لیا تھا؟ یہی وعدہ لیا تھا کہ اے میرے پیغمبرو، تمہارے درمیان جب میرے آخری نبی کو بھیجوں گا، تمہارے زمانے میں اگر وہ آ جائیں تو تم پر ضروری ہے کہ ان پر ایمان لاؤ اور ان کے مدد کرنے والے ہو جاؤ، ان کے مددگار ہو جاؤ۔ یہ اللہ رب العزت کا یہ ہمارے لیے اعلان اور فرمان بتاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کا ایک مرتبہ ہی ذکر کرنا، بیان کرنا کافی تھا، مگر اللہ نے بار بار کر کے ہمیں یہ سلیقہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر بار بار کیا جانا چاہیے، بار بار ان کا ذکر ہونا چاہیے، تاکہ اللہ رب العزت کا جو طریقہ ہے وہ طریقے سے لوگ آشنا ہو جائیں اور جان لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے بلند فرمایا ہے۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال اتانی جبرائیل علیہ السلام فقال ان ربی وربک یقول تدری کیف رفعت ذکرک قلت اللہ ورسول عالم قال اذا ذکرت ذکرت معی۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل امین سدرہ کے مکین علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف لاتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے اور ہمارے رب نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب، کیا آپ جانتے ہیں کہ میں نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ میں نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند کیا ہے کہ آپ اسے جانتے ہیں؟ اور جان لیں یہ حدیث مبارکہ کے متعلق سے بھی امام ابو یعلا نے اس حدیث مبارکہ کا ذکر کیا ہے، اور اسی طریقے سے امام ابن حبان نے اسے صحیح کہا ہے، اس کی تصحیح کی ہے۔ موارد الزمان میں بھی حدیث مبارکہ کا ذکر کیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے امام سیوطی نے بھی جامع صغیر میں ذکر کیا ہے، اور امام حیثمی نے اس کی اسناد کو حسن قرار دیا ہے۔ مجمع الزوائد میں اس حدیث کو ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی یہ حدیث مبارکہ کا ذکر جو ہے ایسے ہی ضعیف روایتوں کو بیان کر کے سنا دیا جا رہا ہے، نبی کی شان کو بیان کیا جا رہا ہے، معاذ اللہ موضوع روایتوں کو بیان کیا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ صحیح اور اعلیٰ درجے کی سند جو حدیث کی ہے اس کا بیان کیا جا رہا ہے، تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ اہل سنت کو نبی کی شان بیان کرنے کے لیے ضعیف حدیثوں کی محتاجی نہیں ہے، صحیح حدیثیں اس قدر ہیں، قرآن کی آیتیں اس قدر ہیں کہ
کہ ایک ایک آیت اور ایک ایک حدیث پر بیان کرتے چلے جائیں تو قیامت تک کے بیان ہوتا رہے گا، اور قیامت تک کے رسول اللہ کی شان بیان ہوتی رہے گی، اور قیامت تک کے ہر انکار کرنے والے کو جواب دیا جاتا رہے گا اور بتایا جاتا رہے گا کہ لوگوں جانتے ہو کہ تم نبی کی شان کیا خدا نے بیان فرمائی ہے، کیسے خدا نے بلند فرمائی ہے، اس کا ہم بیان بھی کرتے رہیں گے، جواب بھی دیتے رہیں گے۔ عقل والوں کو سمجھ آ جاتی ہے، ایمان والوں کو ایمان نصیب ہو جاتا ہے، جن کے دلوں میں ایمان کی عظمت سما جاتی ہے وہ اہل ایمان سے ہو جاتے ہیں، جن کے دلوں میں دنیا کی دولت اور دنیا کی حرص اور دنیا کی لالچ آ جاتی ہے وہ ایمان سے دور ہو جاتے ہیں، اور وہ طرح طرح کی باتیں کر کے اپنا نقصان کرتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کو بیان فرمایا، کیسے بیان فرمایا؟ ان ربی و ربک یقول تدری کیف رفعت ذکرک، اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا آپ کا اور ہمارا رب، میرا اور آپ کا رب ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ ہے کہ اے حبیب کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے مقام کو ہم نے کیسے بلند کیا؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ بہتر جانے، اور اللہ نے جسے پیغام دے کر کے بھیجا ہے وہ پیغام لے کر آنے والے تم جان رہے ہو، تم بتاؤ کیا اللہ نے میرے مقام کا بیان فرمایا ہے؟ حضرت جبرائیل امین عرض کرتے ہیں کہ قال اذا ذکرت ذکرت معی، یعنی اے اللہ کے رسول جب بھی خدا کا ذکر ہوگا ساتھ میں آپ کا ذکر کیا جائے گا۔ یعنی ذکر مصطفیٰ کرنا اگر حرام ہے تو کلمے میں محمد الرسول اللہ بولنا بھی چھوڑ جانا پڑے گا معاذ اللہ۔ اس کو چھوڑ دو گے تو ایمان تو بچے گا ہی نہیں، ایمان والے رہو گے نہیں اگر انکار کر دو گے۔ تو جب یہاں کیا فرمایا ہے؟ حضرت ابن عطا فرماتے ہیں جعل تو تمام الایمان بذکری ماک، یعنی ایمان کی تکمیل میں نے میرے ساتھ آپ کے ذکر کیے جانے ہی کو مقرر فرمایا۔ یہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہم خدا کی وحدانیت کا ذکر کر دیتے ہیں، اب اتنا کافی نہیں ہے، خالی اتنا ہی ہمارے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ محمد الرسول اللہ بھی بولنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ پتہ کیا چلتا ہے کہ حبیب ہم نے آپ کا ذکر ایسا بنا دیا ہے جب تک کہ آپ کا ذکر نہیں کیا جائے گا ایمان مکمل نہیں ہوگا، اور جب بھی ہمارا ذکر ہوگا آپ کا ذکر کیا جائے گا۔ یہ رسول اللہ کی شان ہے، اللہ نے ان کی شان کو بلند فرمایا۔ اس شان ہی کا تو بیان ہوتا ہے۔ میلاد میں کیا بیان ہوتا ہے؟ کسی کے ناچ گانے کا بیان تو نہیں ہوتا ہے، کسی کے شراب کے نشے میں جھومنے کی باتیں تو نہیں ہوتی ہیں، یہاں وہی بیان ہوتا ہے جو قرآن و سنت نے بیان کیا۔ اللہ کا فرمان، اس کے رسول کا فرمان نے جو رسول اللہ کی شان بتائی اسی کا بیان ہوتا ہے، اور اسی بیان کو محفل میلاد کہا جاتا ہے۔ خاص محفل میلاد اس لیے کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ کے پیدا کیے جانے کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ کے دنیا میں تشریف لانے کے وقت پر جو کیفیات رونما ہوئے، جو نظارے رونما ہوئے اور جو واقعات رونما ہوئے، ان واقعات کا ذکر کیا جاتا ہے، ان عظمتوں کا ذکر کیا جاتا ہے، ان نعمتوں کا ذکر کیا جاتا ہے، تبھی جا کر کے ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت کا ذکر کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ اب اگر یہ ذکر کرنا غلط ہوگا تو پھر قرآن میں اللہ نے نبی کو اس وقت کے واقعے کو کیوں یاد دلایا جب پیغمبروں سے وعدہ لیا تھا؟ پھر اللہ نے پیغمبروں سے وعدہ لیے جانا، پھر اس کا ہر زمانے میں وعدہ لیا جانا، ہر زمانے کے پیغمبر کو اس چیز کا بتانا، وعدہ لینا ان کی قوم سے، یہ جتا دینا کیا بتاتا ہے کہ نبی کے آمد کا ذکر کرنا، نبی کے تشریف لانے کا ذکر کرنا، یہ اللہ نے پیغمبروں سے وعدہ لیا اور پیغمبروں نے ہر زمانے میں اس پر عمل کیا ہے، اور آج ہم عمل کرتے ہیں۔ خدا وہ پیغمبروں کے طریقے پر عمل کرنے والے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ یہ بدعت اور ناجائز و حرام شرک معاذ اللہ ایسا کوئی مقام نہیں ہے، بلکہ یہ تو عین ایمان ہے جو ہمارا عمل ہے، اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو، اور حضرت ابن عطا فرماتے ہیں جعلتک ذکرا من ذکری فمن ذکرک ذکرنی، پھر فرمایا اے حبیب آپ کے ذکر کو میں نے میرا ذکر بنا دیا، سبحان اللہ، اے حبیب آپ کے ذکر کو میں نے اپنا ذکر بنایا، جو آپ کا ذکر کرے گا وہ گویا کہ میرا ذکر کرنے والا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شان کو اللہ نے کیسے بلند فرمایا؟ رسول اللہ کا ذکر کریں گے تو گویا کہ اس میں ایک بات یہ ہوگی کہ ہم خدا کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ شان کیسے؟ خدا نے ان کے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا۔ پھر حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں لا یذکرک احد بالرسالۃ الا ذکرنی بالربوبیہ، فرماتے ہیں حبیب جو کوئی بھی ہے آپ کے رسالت کا ذکر اسی وقت پر کرے گا جب پہلے میرے خدا ہونے کا ذکر کرے گا، یعنی پہلے لا الہ الا اللہ بولے گا پھر محمد الرسول اللہ بولے گا۔ یعنی آپ کی شان کو ہم نے ایسے بلند و بالا فرمایا ہے کہ جس کا مقام و مرتبہ اور جس کا اندازہ عام انسان تو کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو بے حد بلند و بالا فرمایا، ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کا ذکر فرمایا ہے۔ آیات مبارکہ احادیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں یہ بتاتے چلے آتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو بہت ہی بلند و بالا بنایا، بہت ہی عظمت والا بنایا، اور ان کی عظمت کا ذکر کرنا ہی محفل میلاد ہے، ان کی آمد کا ذکر کرنا ہی محفل میلاد ہے، اور ان کے دنیا میں بھیجے جانے کا ذکر کرنا ہی محفل میلاد ہے، اللہ کے احکام کو بتانا ہی محفل میلاد ہے، اللہ کے قرآن کو پڑھ کے آیتوں کو سنانا ہی محفل میلاد ہے، رسول اللہ کی زندگی کے واقعات کو بتانا ہی محفل میلاد ہے، رسول اللہ کی عظمتوں کو قرآن و سنت اور حدیث کی کتابوں سے سنانا ہی محفل میلاد ہے۔ یہ جب تمام چیزیں صحیح طریقے سے اور اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی روشنی میں عمل پیرا اہل سنت اس پر ہیں، تو پھر اہل سنت سے اعتراض کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ پتہ چلتا ہے وہی لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کو سننے سے دور بھاگتے ہیں جن کے دلوں میں کھوٹ ہوتا ہے۔ وہی لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کو سننے سے دور بھاگتے ہیں جن کے دلوں میں کھوٹ ہوتا ہے۔ جو رسول اللہ کے ذکر سے محظوظ ہو جاتے ہیں وہ ایمان والے ہوتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل ایمان میں بنایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو ماننے والا بنایا ہے۔ عزیزو، اللہ نے یہ قرآن میں بتایا، قرآن میں اس آیت مبارکہ کو جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا میں بھیجے جانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے بھیجے جانے کا ذکر مقرر فرمایا۔ اس آیت مبارکہ سے آپ حضرات کو یاد کون سی چیزیں رکھنا ہے؟ یاد یہ رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جو مقام بلند فرمایا ہے، جو ان کی عظمت کا اظہار فرمایا ہے، وہ شان کا ذکر کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرما دیا کہ اے ہم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ یاد کرو جب ہم نے وعدہ لیا تمام پیغمبروں سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں سے وعدہ لیا، اس وقت کو یاد کرنے کے لیے رسول اللہ کو فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اکرام فرمایا ہے وہ اکرام ایسا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک بھی وہاں پر حاضر ہے، تمام پیغمبروں کی روحان مبارکہ بھی وہاں پر حاضر ہیں، ارواح مقدسہ وہاں پر حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے وعدہ لے رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ تمہارے درمیان میرے رسول کو بھیجوں گا جو تمہاری کتاب اور حکمت کے یعنی تمہارے نبوت کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، تم پر جو نعمتیں ہم نے اتاری ان تمام نعمتوں کے تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ پتہ کیا چلتا ہے؟ دنیا میں انسانوں کے بھیجنے سے پہلے ہی اللہ نے رسول اللہ کے بھیجے جانے کی، رسول اللہ کی آمد کی محفل کو سجا لیا۔ سبحان اللہ، آمد ذکر مصطفیٰ کی محفل کو اللہ نے سجایا، اور اس محفل میں شریک رہنے والے کون ہیں؟ اللہ کے اخص العباد جنہیں کہا جاتا ہے، سب سے زیادہ مخصوص بندے، پیغمبر۔
اللہ کے پیغمبروں کو اللہ نے جمع فرمایا، اور ان میں سب سے عظمت والے پیغمبر کے بھیجے جانے کے ذکر کو اللہ نے سنایا۔ اور اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ میلاد کا ذکر کرنا، رسول اللہ کی آمد کا ذکر کرنا، ان کے دین پر چلنے کی تلقین کرنا، ان کی مدد کرنا، یہ آج کا ہمارا نیا طریقہ نہیں ہے، بلکہ دنیا میں انسانوں کے پیدا کرنے سے پہلے ہی اس محفل و مجلس کا اہتمام ہو چکا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ محفل پہلے ہی مقرر ہو چکی، یہ محفل پہلے ہی مقرر ہو چکی ہے۔ تو دنیا بعد میں بنی ہے، مصطفیٰ کا ذکر پہلے ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ دنیا ہے ہی بعد کی چیز، ذکر مصطفیٰ تو پہلے ہو چکا ہے۔ وہ کون سا ذکر ہے؟ رسول اللہ کے بھیجے جانے کا ذکر ہے، رسول اللہ کی آمد کا ذکر ہے، اور رسول اللہ کی آمد کے ذکر پر قرآن کی یہ آیت شاہد ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ کی روشنی میں ہمارا محافل میلاد کا سجانا غلط نہیں ہے، بلکہ صحیح طریقہ ہے۔ ہم اہل سنت صدیوں سے اس پر عمل کرتے آ رہے ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اپنی اپنی سہولتوں کو اعتبار سے، اپنے اعتبار سے کچھ چیزوں کو، کچھ مجلسوں کو، کچھ انداز مجلس کو سجانے میں، سنوارنے میں اگرچہ ہم نے کچھ نئے نئے طریقوں کا ایجاد کر لیا ہے، جیسے لائٹ لگا لینا ہے، قمقمے لگا لینا ہے، مائک کا استعمال کر لینا ہے، پنکھے سجا لینا ہے، اور بھی سہولت کا اہتمام کر لینا ہے، کرسیوں کا اہتمام کر لینا ہے، زمین پر بیٹھنے یا اور اچھی جگہ کا اہتمام کر لینا ہے۔ یہ اہتمامات ہم نے اپنی سہولت کے مطابق کرنا شروع کر لیا ہے، اگرچہ گزشتہ زمانے میں یہ سب کچھ نہیں تھا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پچھلے زمانے میں لائٹ نہیں تھی تو آج لائٹ کا استعمال کرنا گناہ ہو جائے گا۔ آپ بتائیں، آج ہم اپنے گھروں میں محفل میلاد سجاتے ہیں، اس میں آج ہم اپنے محلوں میں لائٹ لگاتے ہیں، ڈیکوریشن کرتے ہیں، اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، تو اس پر سوال کرنے والے بولتے ہیں یہ اسراف ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے معاذ اللہ، اور نہ جانے کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے بھائی یہ تو ہم رسول اللہ کے ذکر کے اہتمام کے لیے، اس ذکر کی شان و عظمت کے بیان کے لیے ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں، ہماری خوشیوں کا ہم اظہار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی خوشیوں کے اظہار کرنے پر منع نہیں فرمایا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں فرمایا ہے اس کی نعمتوں کے ملنے پر خوب خوشیوں کا اہتمام کرو۔ تو سب سے بڑی نعمت تو رسول اللہ کی ذات ہے، ہم خوشیوں کا اہتمام کر رہے ہیں۔ سوال کرنے والے کہتے ہیں نہیں، کیا ایسا رسول اللہ کے زمانے میں ہوا تھا؟ کیا ایسا عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں ہوا تھا، یا حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ہوا تھا، یا حضرت عثمان غنی کے زمانے میں ہوا تھا، یا حضرت مولا علی کے زمانے میں ہوا تھا؟ وہ زمانے گناتے چلے آتے ہیں، اس زمانے میں ایسا ہوا تھا، اس زمانے میں ایسا ہوا تھا، اس زمانے میں ایسا ہوا تھا۔ 2 سیکنڈ کے لیے رک جاؤ اور اپنے بچے کی شادی کرنے والے حالات کا مشاہدہ کر لو۔ نکاح کیا گیا، نکاح کے اندر جتنے بھی رسومات ادا کیے گئے کیا اس زمانے میں تھے؟ آج جو سوٹ پہنایا جا رہا ہے، جوڑا جو پہنایا جا رہا ہے، وہ جوڑا آج جو میلاد کو منع کرنے والا ہے وہ بھی ساس کے گھر سے جوڑا لے کر آتا ہے، پہنتا ہے کہ نہیں پہنتا ہے؟ یہاں والے بھی پہنتے، وہاں والے بھی پہنتے، سبھی پہن رہے، کوئی اکا دکا بچ جاتا ہوگا، اکا دکا بچ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ کیا ساس کے گھر سے جوڑا لے کر کے پہننا رسول اللہ کے زمانے میں تھا؟ نہیں بھائی، اپنی مرضی، اپنا دل کر رہا ہے، وہ تحفہ دے رہے، خوشی سے دے رہے تو میں پہن رہا ہوں۔ ان کی خوشی سے وہ کوئی چیز دے دیں جو رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھی، رسول اللہ کے زمانے میں ایسا دیا جانا نہیں تھا، تو وہ تم اس کو قبول کر لیتے ہو، اور ہم اپنی خوشی سے جو ایمان کا تقاضا ہے رسول اللہ کی شان کے بیان کے لیے کرتے ہیں، تو حرام کیسے ہو جاتا ہے؟ اب بیٹے کی شادی کے لیے گھر کو سجایا جاتا ہے کہ نہیں سجایا جاتا ہے؟ رنگ و روغن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ جتنے بھی لوگ میلاد کے منع کرنے والے، اسی شہر میں آپ دیکھ لو یا کسی اور شہر میں دیکھ لو، ان کے گھروں میں بھی شادیاں ہوئی ہوں گی، ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں؟ ہوئی ہے نا؟ کیا ان کے گھروں میں لائٹ نہیں لگی؟ لائٹوں کا اہتمام ہوا کہ نہیں ہوا؟ سجایا گیا کہ نہیں سجایا گیا؟ تو کیا شادی گھر میں بچوں کی جائے تو اس وقت پر گلی کے، راستے کے یا گھر کے سجاوٹ کا اہتمام کیا جانا 1400 سال میں کسی صحابی کے یا اس کے بعد ائمہ مجتہدین کے کسی عمل سے ثابت ہے؟ نہیں ہے۔ پھر بھی آپ کر رہے۔ اپنے بیٹے کی شادی میں گھر کو سجا لو، لائٹ لگا دو تو کوئی تکلیف نہیں، کوئی حرام نہیں،
وہاں رسول اللہ کے زمانے میں نہ ہونا تمہارے لیے منع کے لیے کافی نہیں، اور ہم رسول اللہ کی آمد کی خوشی میں کچھ کر لیتے ہیں تو منع کی کون سی بات ہو گئی؟ پتہ کیا چلتا ہے کہ نہ وہاں منع ہے نہ یہاں منع ہے، بلکہ وہاں تم جو حد سے زیادہ کرو گے اس کا سوال ہوگا، یہاں جتنا کرو گے اس کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اجر ملنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اللہ نے بہت بلند و بالا فرمائی۔ اللہ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، اے حبیب آپ فرما دیں کہ اللہ کے فضل و رحمت ملنے پر، اس کی نعمت ملنے پر، اس کی بارگاہ سے انعام ملنے پر تم خوب خوب خوشیوں کا اہتمام کرو۔ خوشیوں کے اہتمام میں مال خرچ کرنا تمہارے مال جمع کر کے رکھنے سے زیادہ بہتر ہے، یعنی اللہ نے ہمیں دل کھول کے خرچ کرنے کا حکم فرمایا، دل کھول کے خرچ کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ آج اہل سنت کی جس گلی سے گزر جاؤ تو پتہ چلتا ہے کہ میلاد کا مہینہ آ گیا ہے، رسول اللہ کی آمد کا جس مہینے کو شرف ملا ہے وہ مہینہ آ گیا ہے۔ گلی سے گزرو، گھروں سے گزرو تو جھنڈے لہلہاتے ہوئے بتاتے ہیں آمد مصطفیٰ کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کی شان ہے کہ اپنے نبی کے لیے وہ اپنی جان، مال، تن، من، دھن سب قربان کرنے والے ہوتے ہیں، مال کو بچا کے رکھنے والے نہیں بلکہ مال کو قربان کرنے والے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ کی محبت کرنے والے اپنے گھروں کو بھی سجاتے ہیں، اپنے دلوں کو بھی سجاتے ہیں، اپنے دل میں رسول اللہ کی آمد کی خوشی کا اہتمام کرتے ہیں، رسول اللہ کی دنیا میں تشریف لانے کا اہتمام کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، دوسروں کو بتاتے ہیں لوگوں اے دنیا والو آج بھی تم اندھیرے میں جی رہے ہو، ہدایت کا نور لانے والے نبی اسی مہینے میں دنیا میں تشریف لائے تھے، 1400 سال پہلے وہ ہدایت کا پیغام دے چکے ہیں، ہم اس پیغام کو ماننے والے ہیں، تم بھی مان لو، ایمان والے ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد۔ جو سچا مومن ہوتا ہے وہ اپنے بیٹے کے شادی میں خرچ کرنے کے لیے کچھ تعامل کر سکتا ہے، مگر رسول اللہ کے میلاد پر خرچ کرنے کے لیے سوچتا نہیں ہے، جیسے اس کی اوقات ہے اس کے اوقات کے برابر وہ خرچ کرتا ہی ہے۔ آخر یہ سارے اہتمامات کیوں کیے جاتے ہیں؟ یہ اہتمام اس لیے کیا جاتا ہے کہ اندھیروں میں کفر و ضلالت کے بسنے والوں کو پیغام دیا جا سکے، ہدایت کا نور جسے خدا نے بنا کر کے دنیا میں 1400 سال پہلے بھیجا تھا، اور ان کے بھیجے جانے کا چرچا ہزاروں سال پہلے سے جن کا چرچا ہوتا چلا آ رہا ہے، اسی نبی کا چرچا ہم کر کے بتا دیتے ہیں۔ ہدایت ان کے دامن کو تھامنے میں ہے، خدا کی رحمت ان کے دامن کو تھامنے میں ہے، خدا کی بنائی ہوئی جنت جو ہمیں ملے گی تو انہی کے راستے پر چلنے والوں کو ملنے والی ہے۔ دنیا کی نعمت و برکت ان کے طریقے پر چلنے والوں کے لیے ہے، دنیا کی عظمت ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والوں کے لیے ہے، دنیا کی یہ ساری نعمتیں انہی کے صدقے میں خدا نے باقی رکھی ہیں۔ یہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو، یہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو، یہ ہیں تو سب کچھ ہے۔ اللہ نے پورے جہانوں کی جان انہیں بنا دیا، صرف ہم اپنے بچوں تک ہی پیغام سنانے والے نہیں ہیں۔ یہ رسول اللہ کی میلاد کا پیغام محفل جو سجانا ہوتا ہے یہ تنہا اپنے گھر کے لیے نہیں ہوتا ہے، ہم ان کو بھی دعوت فکر دیتے ہیں جو رسول اللہ کے میلاد سے دور بھاگتے ہیں، ہم ان کو بھی دعوت فکر دیتے ہیں جو رسول اللہ کے رسول ہونے کو پہچانتے بھی نہیں، جانتے بھی نہیں ہیں۔ ہم ہر ان تمام لوگوں کے لیے ایک نمونہ دین کی تعلیم کا پیش کرنے والے ہیں، رسول اللہ کی شان و عظمت کا پیش کرنے والے ہیں۔ جو ہدایت کا طلبگار ہے، جو ہدایت کا متلاشی ہے، وہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھے اور ان کے دین میں داخل ہو جائے اور ہدایت والا ہو جائے، نعمت کو پانے والا ہو جائے، خدا کی رحمت کو پانے والا ہو جائے۔ اگر یہ ذکر کا اہتمام کرنا ہی ہم چھوڑ دیں تو پھر پہچانیں گے کیسے ہمارے بچے نبی کی شان کو کیسے پہچانیں، ہمارے بچے نبی کی عظمتوں کو کیسے پہچانیں؟
کیا رسول اللہ کی پوری زندگی کے حالات، یہ جو 12 10 20 جلدوں کی جو کتابیں لکھی گئی ہیں رسول اللہ کی سیرت پر، کیا ہمارے گھر کے بچے اس کو پڑھنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ کیا ہمارے بچے اس سب کو پڑھ سکتے ہیں؟ ان کو ان تمام چیزوں کا خلاصہ و نچوڑ بتانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ یاد رکھ لیں ہماری نجات رسول اللہ کی سنت اور ان کی اتباع کرنے ہی میں ہے۔ رسول اللہ کو مانیں گے تبھی ہم دنیا میں کامیاب ہو سکیں گے، اگر رسول اللہ کو نہیں مانیں گے یہاں بھی رسوا ہوں گے وہاں بھی رسوا ہوں گے، اور دنیا و آخرت کی عزتیں رفتیں سب کچھ اللہ نے انہی کے لیے بنائی ہے، اور ہم انہی کے طریقے پر چلنے والے۔ جب ہم ان کے طریقے پر چلیں گے تو کرم ہوگا رب تعالیٰ کا کہ ہمیں قیامت کے دن، حشر کے دن اللہ تعالیٰ جنت کا مژدہ عطا فرما دے گا۔ اسی نیت سے ہم محفل میلاد کرتے۔ معاذ اللہ اگر محفل میلاد کرنا غلط ہے، محفل میلاد یعنی رسول اللہ کی آمد کے ذکر کے لیے محفل سجانا غلط ہے، تو پھر قرآن کی آیتیں کیا بتا رہی ہیں؟ معاذ اللہ کیا قرآن کی ان آیتوں سے تم دور بھاگو گے؟ کیا اس پر ایمان رکھنے سے تم دور بھاگو گے؟ اگر ایمان کا دعویٰ ہے تو قرآن کی ایک آیت تو کیا ایک حرف کا بھی انکار نہیں کر سکتے آپ؟ ایمان کا اگر دعویٰ ہے، اگر دعویٰ ایمان کا ہے تو ایمان کا جو حق ہے اس کو ادا کرو۔ رسول اللہ کی شان کا بیان کرنا یہ ایمان کا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اے حبیب ہم نے آپ کو کیوں بھیجا ہے؟ تاکہ وہ اللہ پر اور آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی تعظیم و توقیر خوب خوب کرتے رہیں، پھر میری عبادت کرنے والے ہو جائیں۔ یہ اللہ کا فرمان کیا بتاتا ہے؟ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے ذمہ کون سا ہوگا؟ ایمان والوں پر جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب وہ ایمان والا ہو گیا۔ اب اس پر سب سے پہلا ذمہ کون سا ہے؟ عبادت سے پہلے جو چیز اس پر فرض کی جائے گی وہ رسول اللہ کے تعظیم و توقیر کو بجا لانا۔ عبادت خدا کی جانی ہے، مگر اس سے پہلے جو چیز فرض ہوگی وہ اللہ کے رسول کی تعظیم و توقیر کو بجا لانا، پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ پتہ کیا چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب اس کے محبوب کی تعظیم و توقیر بجا لانے والا عمل ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آیت میں وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا کو پہلے لاتا، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کو بعد میں لاتا۔ اللہ نے ایمان کے بعد پہلے نبی کی شان و توقیر کو، تعظیم کو بیان کرنے والے جملوں کو لایا، اس کے بعد اپنی عبادت کرنے والے ذکر کو لایا۔ پتہ کیا چلتا ہے کہ نبی کی شان اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے، ہم جان ہی نہیں سکتے۔ ہم تو قرآن سے جانتے، جتنا ہمیں قرآن کے پڑھنے سے، قرآن کی تعلیم سے، رسول اللہ کے بیان سے ہمارے علم میں اللہ تعالیٰ ڈال دے، ہماری سمجھ میں جتنا اللہ تعالیٰ ڈال دے اتنا ہی سمجھ سکتے ہیں، اس سے سوا ہم نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا لا یعرف حقیقتی الا ربی، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ ہم اتنا ہی کہیں گے کہ لوگوں رسول اللہ کا ذکر ہی ہماری پہچان ہے، رسول اللہ کی تعظیم ہی ہماری پہچان ہے۔ اپنی پہچان کو مت مٹانا، اپنی شان کو مت مٹانا۔ اگر تمہیں شان اور پہچان کی طلب ہے تو شان والے نبی کی شان بیان کرنے والے ہو جاؤ۔ جتنا ان کی شان بیان کرو گے خدا تمہاری شان کو اتنا بلند فرمائے گا، جتنا ان کی سنتوں کو عام کرو گے خدا تمہاری زندگی کو اس قدر آسان فرمائے گا، جتنا تم رسول اللہ سے لوگوں کو جوڑو گے اتنا تمہاری قدر اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ یہ علامہ قاضی ایاز علیہ الرحمہ شفا شریف لکھنے والے، آج تقریباً ان کے زندگی جو ہے 544 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، کم و بیش 544 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے، تو آج سے تقریباً 900 سال پہلے کے جو بزرگ ہیں، تقریباً 800-900 سال کا کم و بیش کا جو عرصہ ہے، اتنے 100 سال پہلے گزر چکے ہیں، مگر انہوں نے ہمیں رسول اللہ کی محبت کی تعلیم کو اپنی کتاب میں سمو کر کے عطا فرما دیا۔
آج بھی ہم اس کو پڑھ کر کے لوگوں کو سنا رہے ہیں، قیامت تک کے پڑھا جائے گا، اس لیے کہ جب تک کہ قیامت تک کے شفا شریف کو پڑھا جاتا رہے گا اس وقت تک کہ شفا شریف کے لکھنے والے علامہ قاضی ایاز کا بھی ذکر ہوتا رہے گا۔ پتہ یہی چلتا ہے جو ذکر ان کا کرے گا خدا اس کے ذکر کو عام فرما دے گا۔ رسول اللہ کی شان کے بیان کرنے والے ہو جاؤ، پھر دنیا میں اپنی پہچان خود بن جائے گی۔ رسول اللہ کے مقام کو بیان کرنے والے ہو جاؤ، پھر دنیا میں تمہارا مقام خود بن جائے گا۔ نہ مقام بنانے کی فکر کرنے کی ضرورت پڑے گی، نہ پہچان بنانے کی فکر کرنے کی ضرورت پڑے گی، بلکہ تم رسول اللہ کی پہچان لوگوں تک کرانے والے ہو جاؤ، خود بخود تمہاری پہچان ہو جائے گی۔ تم رسول اللہ کی شان بیان کرنے والے ہو جاؤ، خود بخود خدا تمہیں شان عطا فرما دے گا۔ یہ شان والے بزرگ علماء کی شان کیوں بیان ہوتی ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے شان والے نبی کی شان کو بیان فرمایا۔ اور آج ہمارا بھی وہی طریقہ ہے، نیا آج کا کوئی معمول نہیں ہے کہ ہم نے آج سے شروع کر لیا ہے، بلکہ یہ کام تو ایسا ہے کہ ہزاروں سال سے چلا آ رہا ہے، ہوتا آ رہا ہے، اور نہ جانے قیامت تک کے اور کتنے سال باقی ہیں، اس وقت تک کے بھی ہوتا رہے گا، قیامت تک کے بھی ہوتا رہے گا، قیامت کے دن بھی ہوگا، اور پھر میدان حشر میں دیکھا جائے گا۔ ایک وہ مجمع تھا جسے رب نے عالم میثاق میں قائم فرمایا تھا، ارواح انبیاء کا مجمع تھا، اور ایک اور مجمع ہوگا، قیامت کے دن کا مجمع ہوگا، جب رسول اللہ کی شان کو ظاہر فرمایا جائے گا، اور آپ کے مقام کو ظاہر فرمایا جائے گا، اور آپ کی عظمتوں کو بیان کیا جائے گا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک کے جتنے ہیں سبھی اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ کیا شان والا نبی خدا نے بنایا ہے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، یعنی یہ زمین پر پڑے رہنے والے آپ کی شان کی بلندی کیا جان سکتے ہیں، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ انشاءاللہ اسی طریقے سے محافل میلاد کا انعقاد کیا جائے گا۔ کرناٹک کے پروگرامات دے جانے کی وجہ سے شروعاتی دنوں میں ادھر مصروف پروگراموں میں ہونے کی وجہ سے بیگن پلی میں اس کا سلسلہ نہیں شروع ہو سکا، کچھ تاخیر سے بیگن پلی میں سلسلہ شروع ہوا ہے۔ انشاءاللہ مسلسل اب عید میلاد تک کے ہر روز بیانات ہوتے رہیں گے۔ آج ایک مختصر سا جلسے کی شروعات ہو گئی ہے، انشاءاللہ کل بھی بیان ہوگا، اور بھی تفصیلات آپ حضرات تک پہنچ جائیں گے آگے کے بیانات کے۔ آپ حضرات خود بھی تشریف لائیں، اپنے دوست و احباب کو بھی لائیں، اپنے بچوں کو بھی لائیں، اس لیے کہ آپ رسول اللہ کی محبت، ان کی پہچان اگر اپنے بچوں کو دے دیں گے تو وہ آپ کی پہچان جو باپ ہونے کی ہے ان کے دل میں باقی رہے گی۔ اور اگر آپ اپنے بچوں کو رسول اللہ کی، اپنے نبی کی پہچان نہیں دے سکے تو آپ اپنے بچوں کے ذہن و فکر میں، نظروں میں کبھی اپنی پہچان نہیں بنا پائیں گے۔ آپ اگر رسول اللہ کی شان و عظمت اپنے بچوں کے دلوں میں نہ بٹھا سکے تو یاد رکھو کہ کبھی آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کی عزت آپ کے بچوں کے دلوں میں نہیں سما سکے۔ رسول اللہ کی عزت سے سب کچھ، ہم تمام کی عزت انہیں کی عزت کا صدقہ، ہم تمام کی پہچان انہیں کی پہچان کا صدقہ۔ اپنی اولاد ان کو پہچان لے تاکہ آپ کو پہچانے، نہ پہچانے کوئی مسئلہ نہیں، جنت میں تو ان کو پہچاننے والا ضرور جائے گا، ان کو ماننے والا ضرور جائے گا، ان کے طریقے پر چلنے والا جنت میں ضرور جائے گا۔ ایک باپ کیا چاہتا ہے بچوں کے لیے؟ ناکامی، پریشانی، رسوائی، جہنمی ہونا؟ نہ، مومن نہ اپنے لیے جہنم کو چاہے گا، نہ اپنے ایمان والے بھائیوں کے لیے چاہے گا۔ جب اپنے ایمان والے دوست، بھائی، احباب کے لیے وہ جہنم نہیں چاہتا ہے مومن، تو اپنی اولاد کو کیسا جہنمی بننا چاہے گا؟ مومن کی تو پہچان ہی یہی ہے کہ خود بھی جنت کی چاہت کرے گا اور اپنوں کے لیے جنت کی طلب کرنے والا ہوگا۔ ہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہمارے رشتہ دار دنیا سے چلے جاتے دعا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اللہ ان کو معاف فرما، جنت عطا فرما، دعا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟
پتہ کیا چلتا ہے؟ جو مومن ہوتا ہے وہ اپنے لیے بھی جنت مانگتا ہے اور اپنوں کے لیے بھی جنت مانگتا ہے، خود بھی جنت کے راستے پر چلنا پسند کرتا ہے اور اپنوں کو بھی جنت کے راستے پر چلانا پسند کرتا ہے۔ اور جنت کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ جنت کا مالک کس سے بنایا گیا ہے؟ کوثر کا مالک کس سے بنایا گیا ہے؟ حشر کے دن دلہا کس سے بنایا گیا ہے؟ لیواء الحمد کا جھنڈا کس کے ہاتھوں میں سجایا گیا ہے؟ وہ رحمت للعالمین کی ذات کو بنایا گیا ہے۔ اب اگر ان کی پہچان ہم نے اپنے اولاد کے دلوں میں بسا دیا تو ہم بھی کامیاب، ہماری اولاد بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے کوشش کرے کہ جتنا ہو سکے اتنا رسول اللہ کی محبت کو، ان کی شان و عظمت کو بسانے کے لیے ایسی دینی مجلسوں میں لیتے آئیں اور انہیں یہ بیان سنائیں تاکہ ان کی سمجھ میں آ جائے کہ ہماری کامیابی وہ پہچان رسول اللہ کی پہچان سے، یعنی ان کی شان اور ان کے مقام کو ماننے سے، بیان کرنے سے ہے۔ اگر ہم اس سے دور ہو جائیں گے تو کوئی پہچان باقی نہیں بچے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے جو کہا گیا، سنا گیا، کہنے میں، سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ پروردگار ہم نے جو حق و صحیح کہا گیا اسے قبول فرما۔ قرآن کی تلاوت کرنے میں، آیات کی تلاوت کرنے میں، حدیثوں کی تلاوت کرنے میں، عبارت و روایتوں کی تلاوت کرنے میں جو کچھ بھی ہم سے بھول چوک، غلطی ہوئی، قصداً سہواً جو کچھ بھی، اللہ اسے معاف فرما۔ جو حق و صحیح کہا گیا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری آنے والی نسلوں کو تیرے حبیب کی سچی محبت عطا فرما، اور جو کچھ ہمارے دلوں میں ارمان و خواہشان تو تمنائیں دینی جائز ہے مولا اس کی تکمیل فرما۔ مسلمانوں پر رحم فرما، کرم فرما، مسلمانوں کے لیے آسانیاں عطا فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، بیواؤں، یتیموں، یسیروں، بے سہاروں کے لیے سہارے و اسباب و سکو مہیا فرما۔ عالم اسلام کو بلند و بالا فرما، عزت و رفعت والا فرما، کفر کا منہ کالا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین۔ الفاتحہ۔ قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔